السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں، تو میری طرح اگر آپ بھی دادی ماں کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملک فارس میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھی۔ وہ جتنی نیک اور رحم دل تھی اتنی ہی وہ خوبصورت اور پیاری تھی اور اتنی ہی نازک تھی۔ اگر اسے چنبیلی کے پھول سے بھی تولا جائے تو وہ اس سے بھی اس کا وزن کم ہوگا۔ چنبیلی کو فارسی میں یاسمین کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ ایک دن شہزادی یاسمین جنگل میں کھیل رہی تھی کہ اسے کہیں سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک پری جو کہ جنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس سے نکلا نہیں جا رہا، اس کے پاؤں سے خون بھی نکل رہا تھا، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ شہزادی فٹافٹ گئی اور جا کے اس نے پری کو وہاں سے بچایا۔ پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ شہزادی بھی اپنے روز کے معمول کے مطابق کھیلنے کے بعد اپنے محل میں واپس آ گئی۔ جب محل میں واپس آئی تو بادشاہ نے پوچھا، بیٹا آج اتنا ٹائم کہاں لگا دیا؟ تو شہزادی نے سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ نے اسے پیار کیا اور کہا، مجھے تم پہ ناز ہے، تم ہمیشہ اچھے کام کرتی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور یوں وہ سارے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں بادشاہ نے بتایا کہ بادشاہ کو 2 دن کے لیے دوسرے ملک جانا ہے، وہاں پہ ان کے دوست نے انہیں بلایا ہے اور کچھ کام بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اپنی سب بیٹیوں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی خواہش بتا دیں کہ انہیں کیا کیا تحفہ چاہیے جو میں وہاں سے لے کے آؤں۔ سب نے انہیں بتا دیا کہ انہیں کیا کیا چاہیے اور ملکہ نے بھی، لیکن شہزادی یاسمین جو کہ اپنے کمرے میں نماز میں مشغول تھی اس نے کچھ نہ بتایا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس کا انتظار کرتا رہا پر شہزادی باہر نہ آئی۔ اب بادشاہ نے کنیز سے کہا کہ جا کے شہزادی سے پوچھا جائے کہ اسے تحفے میں کیا چاہیے۔ شہزادی جو نماز میں مشغول تھی، اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنی دعا میں مشغول تھی کہ کنیز آئی اور پوچھنے لگی، بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں آپ کے لیے تحفے میں کیا لایا جائے؟ شہزادی جو کہ نماز میں مصروف تھی اس نے چپ کروانے کے لیے اشارہ کر کے کہا، صبر۔ صبر مطلب رکو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ لیکن کنیز جو کہ بہت جلدی میں تھی وہ بھاگی گئی اور جا کے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی نے تحفے میں صبر منگوایا ہے۔ بادشاہ حیرانگی سے، یہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ چلو میں جاؤں گا تو وہاں سے پتہ کر لوں گا۔ اور یہ کہہ کے بادشاہ چلا گیا۔ اب وہ اپنے دوست کے ہاں رہا، وہاں پہ کافی خاطر مدارات ہوئی اور جو کام تھے وہ سب اس کے ہو گئے۔ اب جب وہ آنے لگا تو اس نے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کا، ملکہ کا اور سب نے جو جو تحائف کہے تھے وہ لے لیے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا اس بات پہ کہ اب میں اس کا کیا کروں جو شہزادی یاسمین نے کہا ہے لانے کے لیے۔ اب میں صبر کہاں ڈھونڈوں، کیا چیز ہے؟ واللہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں یہ کہاں سے ملے گی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ بادشاہ اندر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے کافی پریشان لگتے ہو؟ اس پہ بادشاہ نے بتایا کہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سب کے لیے تحائف لے لیے ہیں لیکن اپنی سب سے چھوٹی بیٹی یاسمین کے لیے کچھ نہیں لے پایا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا صبر کیا چیز ہے جو اس نے مجھ سے منگوایا ہے، کیا آپ جانتے ہیں صبر کو؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اور یہ کہہ کے دونوں نے ایک دوسرے کو گلے ملے اور اللہ حافظ کہا۔ اب وہ جیسے ہی باہر آئے تو باہر شہزادہ کھڑا تھا جو کہ ولی عہد تھا۔ وہ دوسرے ملک گیا ہوا تھا اور ابھی ہی واپس آیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے ملوایا، یہ میرا بیٹا ہے، ملیے ان سے۔
بادشاہ اس سے ملا اور بہت خوش ہوا اور کہا کیا تم میری کوئی ایک پریشانی حل کر سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے میری بیٹی نے تحفے میں صبر مانگا ہے، وہ میں کہاں سے لے کے جاؤں؟ شہزادہ مسکرایا اور کہا صبر تو میرا نام ہے، اور یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا اب میں تمہیں تو نہیں لے کے جا سکتا، اس نے تو مجھ سے کوئی چیز منگوائی تھی۔ اس پہ شہزادے نے کہا ارے رکیے، میں آپ کو ایک چیز لا کے دیتا ہوں، آپ شہزادی کو وہ تحفے میں دے دینا، اسے وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے مخمل میں لپٹا ہوا ایک چھوٹی سی صندوقچی لے کے آیا اور لا کے بادشاہ سے کہا کہ یہ آپ شہزادی کو دے دیجیے گا، وہ اس سے بہت خوش ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور آنے کے بعد اس نے سب کے تحائف دے دیے جو جو لے کے آیا تھا۔ شہزادی یاسمین ابا جان میرے لیے کیا لائے ہیں؟ تمہارے لیے تو سب سے نایاب تحفہ ہے، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ جب شہزادی نے وہ مخمل کا کپڑا کھولا تو اندر سے ایک صندوقچی نکلی۔ اس نے جب وہ صندوقچی کھولی تو اس کے اندر بہت ہی پیارا چھوٹا سا ایک پنکھا تھا جو کہ سونے کا تھا اور اس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے بہت ہی پسند آئے کیونکہ وہ بہت ہی نفیس، بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تحفہ لے کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کے اسے الماری میں رکھ دیا۔ بہت دن گزر گئے، گرمیاں آ گئی تھیں کہ شہزادی اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے گرمی کا تھوڑا احساس ہو رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ ابا حضور میرے لیے ایک تحفہ لائے تھے، اسے تو میں نے ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، اسے دیکھتی ہوں کیا وہ کھلونا ہے یا اصل میں بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ جیسے اپنی الماری میں گئی، اس نے وہ صندوقچی نکالی، اس میں سے وہ نیا پنکھا نکالا اور اسے دائیں سائڈ پہ گھمایا۔ ابھی اس نے گھمایا ہی تھا، یہ کیا، اس کے سامنے شہزادہ حاضر ہو گیا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادی اسے دیکھ کے پریشان ہو گئی، ارے تم یہاں سے کہاں سے آ گئے، اور بھاگ کے فٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ اوڑھ لیا۔ کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کے وہ باہر بھاگنے لگی کہ شہزادے نے کہا ارے رکیے شہزادی، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ ارے نہیں، میں نے کب بلایا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اور میں تو یہاں پہ لیٹی ہوئی تھی، اچانک آ گئے ہو، مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ ارے نہیں شہزادی، میں اس پنکھے کی وجہ سے آیا ہوں۔ یہ پنکھا آپ جب بھی دائیں سائڈ پہ گھمائیں گی تو میں جہاں کہیں بھی ہوں گا آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اور بائیں سائڈ پہ گھمائیں گی تو میں اسی ٹائم ہی غائب ہو جاؤں گا۔ یہی اس پنکھے کی خاصیت ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوئی کہ اتنے میں اسے باہر سے کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ارے مجھے لگتا ہے کوئی اندر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن تم ہو کون؟ اس نے کہا میں صبر ہوں۔ اور یہ پنکھا کہاں سے آیا؟ یہ تو میں نے ہی آپ کو تحفے میں بھیجا تھا۔ شہزادی کو یاد آیا کہ اس نے اپنے ابا جان سے جاتے ہوئے صبر لانے کو کہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کے مسکرائی اور کہا کہ اچھا تو یہ سارا ماجرا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے فٹافٹ پنکھے کو بائیں سائڈ پہ گھمایا اور شہزادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد شہزادی نے پھر سوچا کہ میں دوبارہ سے کوشش کرتی کہ دیکھتی ہوں کیا یہ پنکھا کام کرتا ہے۔ ایسے ہی اس نے دائیں سائڈ پہ گھمایا تو شہزادہ پھر سے حاضر ہو گیا۔ اب وہ دونوں بیٹھ کے بہت سی باتیں کرنے لگے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ سلامت اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ارے صبر شہزادے، تم یہاں پر کیسے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس نے پنکھے کا سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پہ بادشاہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کے محل میں پیغام بھجوایا اور بتایا کہ ہم ان دونوں کی شادی کروا رہے ہیں، جس پہ شہزادے کے گھر والے بھی راضی ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔
لیکن شہزادہ ابھی اپنے سسرال میں ہی تھا، میکے نہیں گیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ یہیں پہ رہنا چاہتا تھا۔ اب جو شہزادی یاسمین کی باقی دو بہنیں تھیں وہ بہت جلنے لگی۔ یہ کیا، یہ تو خود بھی اتنی پیاری ہے اور اسے شہزادہ بھی اتنا پیارا ملا ہے، ہمیں تو اتنا گندا ملا ہے، یہ کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے وہ جلنے لگیں اور دونوں نے ایک ترکیب بنائی۔ ان دونوں نے جتنی بھی چوڑیاں پہنی تھیں انہیں اتارا اور انہیں اچھی طرح پیس کے بہت باریک کر لیا، اور چپکے سے آئیں اور شہزادے کے بستر پہ وہ ساری چوڑیاں جو انہوں نے کانچ بنائی تھیں وہ پورے بیڈ پہ بچھا دیں اور اوپر ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیا تاکہ جب شہزادہ اس پہ لیٹے تو یہ اس کے جسم میں چبھ جائیں اور وہ اس دنیا میں نہ رہے اور مر جائے، کیونکہ وہ شہزادی سے بہت نفرت کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ شہزادہ کمرے میں آیا، جب آرام کرنے کے لیے بیڈ پہ لیٹا تو سارا کانچ اس کے جسم میں گھس گیا۔ وہ بہت چلانے لگا، کراہنے لگا۔ اس کی یہ آواز سن کے شہزادی بھاگی ہوئی جب کمرے میں آئی، شہزادے کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ارے بتائیے تو صحیح کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے کچھ تو بتائیے، تم جلدی سے پنکھا بائیں سائڈ پہ گھماؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، جلدی کرو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں جلدی کرو ورنہ میری یہیں جان نکل جائے گی۔ پنکھا بائیں سائڈ پہ گھماؤ اور میرے جاتے ہی دیکھ لینا کہ اس بیڈ پہ کیا ہے جو مجھے اتنی تکلیف ہوئی۔ یہ کہتے ہی شہزادی نے جیسے پنکھا بائیں سائڈ پہ گھمایا، شہزادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب اس نے چادر ہٹائی اور دیکھا کہ وہاں تو کانچ ہی کانچ تھے، اور وہ یہ دیکھ کے سب سمجھ گئی کہ یہ میری بہنوں کا کام ہے۔ وہ بہت روئی اور بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو سزا دی اور انہیں آگ کر دیا کہ اب سے یہ میری بیٹیاں نہیں۔ اور شہزادی یاسمین کو حوصلہ دیا کہ میری بیٹی تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا تو اللہ ان کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، تم اتنے پریشان نہ ہو، ایسے اسے سمجھانے لگا۔ شہزادی اپنے کمرے میں آئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت روئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پنکھے کو بار بار دائیں سائڈ پہ گھمایا لیکن شہزادہ نہیں آیا۔ وہ آتا بھی تو کیسے آتا، وہ تو بہت زیادہ بیمار تھا، بے ہوش تھا، وہ نہیں آ سکتا تھا۔ اب شہزادی نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، ویسے تو میں اس ملک میں جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، وہاں تو میں شہزادے کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، میں لڑکے کا بھیس بدل کے وہاں پہ جانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں شہزادے کو کیا ہوا ہے، وہ واپس کیوں نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس نے مردوں والا حلیہ بنایا اور وہ وہاں پہ چلی گئی۔ وہ جا ہی رہی تھی کہ محل میں پہنچنے ہی والی تھی کہ ایک چکور اور ایک چکوری دونوں درخت پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے شہزادے کا حال کتنا برا ہو گیا، پر اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ چکوری کہتی ہے، نہیں، اس کا بھی حل ہے، اگر ہم نیلا پھول جو ہے اس کا رس شہزادے کے جسم پہ لگائیں گے تو وہ سارے کانچ باہر نکل جائیں گے۔ شہزادی نے یہ سنا ہی تھا کہ وہ جنگل کی طرف بھاگی اور وہاں سے سارے نیلے پھول اکٹھے کیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اب محل میں سارے شاہی طبیب بہت زیادہ پریشان تھے، سب کچھ کر چکے تھے لیکن شہزادہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے بیٹے کو ٹھیک کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ابھی اس نے یہ اعلان کیا ہی تھا کہ شہزادی جو کہ مرد کے حلیے میں تھی محل میں پہنچی اور کہا کہ میں علاج کروں گی اور شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ہی کیا، جب وہ گئی وہاں پر تو اس نے وہ نیلے پھول کا رس نکال کے شہزادے کے جسم پہ لیپ لگا دیا۔ جیسے ہی لیپ لگایا تھا کہ وہ کانچ جسم سے نکل کے گرنے لگے، ایک ایک ذرہ جسم سے نکل گیا اور شہزادے کو ہوش آنے لگا۔ سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا، اب بتاؤ تمہیں انعام میں کیا چاہیے؟ جس پہ
شہزادی نے کہا، یہ جو شہزادے کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے مجھے یہ چاہیے۔ اس پہ شہزادے نے وہ دینے سے منع کر دیا کہ نہیں، یہ تو میری شادی کی نشانی ہے، یہ تو میں نہیں دوں گا۔ ملکہ نے شہزادے کو سمجھایا اور کہا، نہیں، ہم نے کہا تھا کہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا تو تمہیں یہ دینا ہی ہوگا۔ شہزادی جب مایوس ہو کے جانے لگی تو ملکہ نے کہا، نہیں رکو، تمہیں جو کہا ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اس نے جب شہزادے سے کہا کہ انگوٹھی دے دی جائے تو وہ ملکہ کو منع نہ کر سکا اور اس نے وہ انگوٹھی دے دی۔ شہزادی وہ انگوٹھی لے کے اپنے محل واپس آ گئی اور آ کے اس نے اپنا وہی شاہی لباس، قیمتی لباس پہنا، چوڑیاں پہنی، بناؤ سنگھار کیا اور بہت پیاری پیاری بن گئی۔ اور پھر اس نے وہی پنکھا نکالا اور اسے دائیں سائڈ پہ گھمایا۔ اس نے جیسے ہی پنکھا دائیں سائڈ پہ گھمایا، شہزادہ حاضر ہو گیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دن ہو گئے، آپ آئے بھی نہیں۔ اس پر شہزادے نے سارا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ ابھی وہ شہزادہ ساری بات بتا ہی رہا تھا کہ شہزادی نے شہزادے کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے وہ انگوٹھی کہاں ہے جو میں نے آپ کو پہنائی تھی؟ جس پہ شرمندہ ہوتے ہوئے شہزادے نے کہا، وہ جو طبیب آیا تھا اس نے وہ انعام میں مانگ لی اور میں منع نہ کر پایا، میں نے اسے وہ انگوٹھی دے دی۔ شہزادی نے کہا، یہ کیا کیا؟ وہ تو ہماری نشانی تھی اور آپ نے دے دی۔ اور یوں چلتے ہوئے وہ شہزادے سے تھوڑا دور گئی اور تکیے کے نیچے سے وہ انگوٹھی نکال کر شہزادے کو دکھائی اور کہا، کیا یہ تھی وہ انگوٹھی؟ شہزادہ وہ انگوٹھی دیکھ کے چونک گیا، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اور دیکھتے ہی وہ سب باتیں سمجھ گیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ شہزادی بہت ہی ذہین تھی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آج میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ جو پنکھا ہے جو دائیں سائڈ پہ گھمانے سے میں حاضر اور بائیں سے میں غائب ہو جاتا ہوں، اس کا بھی ایک قصہ ہے۔ شہزادی نے حیرانگی سے پوچھا، کیا؟ شہزادے نے کہا، یہ مجھے ایک پری نے دیا تھا اور اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ اپنا نام آج سے تم صبر رکھو گے، جبکہ میرا نام شاہ ہے۔ پری کے کہنے پہ ہی میں نے اپنا نام صبر رکھا تھا اور یہ پنکھا بھی اسی نے مجھے دیا تھا، یہ کہہ کے کہ جب بھی موقع ملے یہ کسی شہزادی کو ہی گفٹ کرنا۔ یہ وہی پری تھی جس کی جان شہزادی نے بچائی تھی، لیکن شہزادی اس بات سے انجان تھی۔ تو یہی ساری وجہ ہے کہ پنکھا جب دائیں سائڈ پہ گھماتی ہو تو میں آ جاتا ہوں، اور یہ نام بھی ہمارے ملنے کی وجہ بنی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اور جا کے بادشاہ سے اجازت لی کہ اب ہم ہمارے ملک جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ اگلی صبح بادشاہ نے بہت سارے جہیز اور بہت سے قیمتی زیورات کے ساتھ شہزادی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے اپنی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ بدل کے ہمارے سامنے ضرور آتی ہے کسی ایک نئے روپ میں۔